السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں دو سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ آج کے درس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کے جو ہم مضامین ہیں وہ پیش کریں گے۔ کل مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ کہف اور مریم طٰہٰ ان تین سورتوں کے اہم مضامین طرف اشارہ کریں گے۔ جو پارہ ہم نے پڑھا ہے وہ اسے بولتے ہیں سبحان الذی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کئی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ اس صورت کے تین نام ہمیں ملتے ہیں مفسرین کے کتابوں میں، تفسیرہ میں۔ ایک تو ہے اسراء، جو عرب سے جو قرآن چھپتا ہے اس میں وہ لکھا رہتا ہے۔ انڈیا میں جو قرآن چھپتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے بنی اسرائیل۔ اور ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سورت کا اور ایک نام میں نے دیکھا سورۃ سبحان۔ سبحان کا مطلب شروع میں نام آتا ہے سبحان الذی، اس طریقے سے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بڑے عجیب ہے، لوگ سبحان نام رکھتے ہیں، عبدالسبحان۔ اب کیا ہے نام یہ؟ اس بارے میں علماء نے بتایا سبحان اللہ کا نام نہیں ہے۔ اصل سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، جسے بولتے تسبیح، اس سے بنا ہے لفظ سبحان۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں لے کر چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس سورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، ان معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے اسراء و معراج کا۔ ہمارے پاس دیکھتے نہیں آپ بدج طبقے کو رجب کا مہینہ آتے ہی شب معراج مناتے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں رجب کے کونڈے، اس طریقے سے وہ کھیر پوری کی فاتحہ، یہ سب ہوتا ہے۔ یہ بدعت و خرافات سب سے پہلے اسلام میں پیدا کرنے والے یہ شیعہ اور رافضی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو پیدا کیا اور وہ بریلویت کے راستے سے جو ہے امت مسلمہ کے جسم میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا قصہ اسراء و معراج کا پیش آیا، اس بارے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے علماء کے 40 اقوال ذکر کیے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اسراء و معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، یہی راجح ہے۔ مگر اختلاف ہے علماء میں کب پیش آیا، 2 سال پہلے، کب پہلے، لیکن ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا ہے۔ تو یہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، تو اسراء و معراج کا مطلب کیا ہے؟ اسراء کا مطلب رات میں چلانا۔ رات میں چلانا کہاں سے کہاں تک چلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے چلایا۔ کہاں تک چلایا؟ مسجد اقصیٰ تک چلایا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام کر رہے تھے، جبرائیل آئے، آپ کو اٹھایا، اور اس کے بعد براق نامی جانور، وہ جانور کیسے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تیز بھاگنے والا، حد نگاہ تک پیر رکھتا ہو۔ وہ آپ دیکھیں گے مکے سے تقریباً شام کا جو راستہ ہے 2,500-3 ہزار کلومیٹر کی دوری ہے، منٹوں میں وہاں پہنچ جانا یہ معمولی بات نہیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ براق جو جانور تھا وہ 2 نبیوں کے پاس تھا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھا وہ، جس پر وہ سوار ہو کر کبھی شام سے مکہ آتے اور ماشاءاللہ نماز ظہر سے پہلے واپس چلے جاتے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ اس زمانے کے فلائٹ سے بھی ماشاءاللہ افضل تھے یہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، سوار ہو کر آپ کہاں آئے؟ مسجد اقصیٰ کو آئے۔ مسجد اقصیٰ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو باندھا، جہاں تمام نبیوں کو جانور باندھتے تھے، آپ کے سامنے دودھ اور شراب کو پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھایا تو جبرائیل نے کہا اے محمد تم نیچرل ہو، فطرت پر ہو، اگر تم شراب اٹھا کر پی لیتے نا، تمہاری امت قیامت تک جو شراب پیتی پورا گناہ تمہارے اوپر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا اسراء اسے بولتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ معراج کا معنی سیڑھی چڑھنا۔ وہ پاکستان کے ایک مشہور عالم تو نہیں بول سکتے، ایک واعظ ہیں جن کا نام طارق جمیل ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وقفے سے ایسے شوچے چھوڑتے رہتے ہیں۔
اور پتہ نہیں وہ ہائی لائٹ ہونے بولتے کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، لیکن ان کے ویوز تو بولتنے کو لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن یہ ویوز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ربانی عالم دین ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اسراء و معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک بے بنیاد بات یہ کہی، اللہ تعالیٰ آسمان سے آ کو نبی کو بلا گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جبرائیل میں آپ کے ساتھ تھے اور اسراء و معراج کا پورا قصہ کتب احادیث میں مکمل طور پر ملتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی عالم دین کو من گھڑت بات یا لوگوں کی وا کرنے کے لیے کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ لہٰذا اس طرح کی بے بنیاد جب بھی آئے تو لہٰذا اس سے گریز کریں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ پوچھتے سلفیوں میں، کیا ہم غیر علماء کے بیانات دیکھ سکتے؟ کیا نہیں دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سلفی دعوت سے جڑے ہوا علماء اتنے موجود ہیں، ان کا سنتے سنتے عمل کرتے ہماری زندگی پوری گزر جائے گی۔ لہٰذا غیر مسلک کے غیر علماء کے بیانات سے جہاں تک ہو سکے آپ بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور اسی طریقے سے اسراء و معراج کا یہ جو قصہ ہے پیش آیا تو کیا یہ خواب تھا یا حقیقت تھی؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ خواب تھا، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے، لیکن ابن عباس دوسرے اکابر علماء سب کہتے ہیں یہ معراج کا جو سفر تھا، جیسے کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، رسول اللہ کو بیداری کی حالت میں اوپر لے جایا گیا، آپ اپنے پورے جسم و جان کے ساتھ آسمانوں پر چڑھے، پہلے آسمان میں گئے، 7 آسمانوں کا پورا سفر ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، لمبا واقعہ ہے، جنت و جہنم کے مناظر دکھے گئے۔ اب وہ جو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ہی بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہ سفر اسراء و معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے سوائے رسول کو اپنے پاس کسی کو نہیں بلایا، اور اللہ کے نبی وہاں پہنچے جہاں تک ماشاءاللہ کوئی نبی نہیں پہنچا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عزت دینا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ معراج کے سفر سے پہلے اللہ کی نبی کی چہیتی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دھکا لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، نمازوں کا تحفہ دینا تھا، جنت جہنم کے مناظر دکھانا تھا۔ اور اسی ہی پس منظر میں بعض علماء یہ بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ معراج میں 7 آسمانوں پر بلا کے اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتا، اے نبی جیسے تم بلند ہو قیامت تک انشاءاللہ تمہاری امت بھی بلند رہے گی، مگر شرط یہ ہے وہ معراج میں ملے ہوئے تحفے نماز کی پابندی کریں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں، نبیوں سے ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی۔ اس میں کیا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، بلکہ پردے سے آپ نے بات کی، وہاں سے واپس ہو گئے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد جہاں آپ پہنچے ہیں اس سے آگے مت بڑھو، اگر آپ اس سے آگے بڑھ جائے تو جل جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے، اور رات کے کچھ حصے میں آپ یہ پورے نبیوں سے ملاقات کر کے اللہ کے پاس جا کے جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کر کے بلال کی آواز کو سنے، حارثہ بن نعمان کی آواز کو سنے، اور آپ نے اس وقت کیا دیکھا، حضرت عمر کا محل دیکھا، پتہ نہیں اور کیا دیکھا، نماز چھوڑنے والے، فجر کی نماز چھوڑنے والے اور جو غیبت کرنے والے، وہ علماء جو بولتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں، ان کا انجام، اور اسی طریقے سے سود خاروں کا انجام، یہ پورا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے مکے میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ جب دیکھ کر آئے تو پورے مکے میں 2 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک تو کفار مکہ نے کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہا اے محمد تمہیں چڑھ کر جا کر آئے بولا تو ہم نہیں مانتے، بلکہ اس وقت کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں کھڑے ہوئے تھے، اس وقت کہا اے نبی، اے محمد تمہیں اوپر جو جا کر آئے پورا بتاؤ۔ اللہ کے نبی کیا کیے، وہیں کھڑے ہو کر آنکھ بند کر کے جتنا پورا پیش آیا تھا ماشاءاللہ پورا بتائے، پھر بھی نہیں مانے، نعوذ باللہ۔ مگر اس وقت کچھ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو لے کر ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر کے پاس جا کر بولے اے ابو بکر دیکھو محمد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے قصے میں اللہ کے پاس گیا، 5 نمازوں کا تحفہ لیا، جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کر کے نبیوں سے ملاقات کر کے واپسی میں بیت المقدس میں
تمام نبیوں کی ماشاءاللہ امامت کر کے واپس آئے، اللہ اکبر، تو کیا تم مانتے ہو؟ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو میں مانتا ہوں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب کی ایک حدیث میں کہتے ہیں ابو بکر کو صدیق کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے اللہ کے نبی نے ان کے سامنے جب اسلام پیش کیا تو فوراً مان گئے، ایک وجہ یہ تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ واقع اسراء و معراج کی انہوں نے تصدیق کی، اگر اللہ کے نبی فرماتا میں مان لیتا ہوں، اس وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے۔ مگر یہ جو سفر اسراء و معراج کفار کے لیے آزمائش بن گیا، لہٰذا وہ کیا ہو گئے، نہ وہ مکمل طور پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسراء و معراج کا انکار کرنے لگے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے دنیا میں آدمی کو حق ماننا ہے، کوئی بھی دلیل نہ ہو تب بھی مان لیتا۔ یہ جملہ سنیے آپ، دنیا میں اگر کسی کو حق ماننا ہے، اگر اسے ایک دلیل بھی نہ ہو پھر بھی مان لیتا۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دلیل بھی نہیں بولے، انہوں بولے جا کے میں رسول اللہ سے پوچھ لیا، میں کیا بھی نہیں بولے۔ ماشاءاللہ یہ اس تصدیق کا جو جذبہ ابو بکر کے اندر تھا وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور بعض علماء تو بولتے ہیں اگر آدمی حق نہیں ماننا چاہتا، اس کے سامنے ہزار دلائل جو تب بھی وہ نہیں مانے گا۔ یہی تو ہوتا ہے آج۔ مثال کے طور پر رفع الیدین کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، دیکھو صف میں ایسے کھڑنا ویسے کرنا۔ آدمی جب نہیں ماننا چاہتے تو بخاری حدیث میں بھی رد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ تحویل قبلہ کا واقعہ، اسراء و معراج کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے صحابہ کرام نے بے چون و چرا جیسے اس کی تصدیق کی، ویسے ہی ہمیں مکمل طور پر تصدیق کرنا چاہیے۔ اس سفر اسراء و معراج میں دو باتیں بڑی اہم پیش آئی، ہم اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اس واقعے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے گزر رہے تھے، موسیٰ کو اچانک رونا آیا۔ کیوں رونا آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دیکھو اللہ، اب تک میری امت کے ماننے والے دنیا میں زیادہ تھے، میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے غلام کو، یہ الفاظ ہیں، ایک ایسے غلام کو، یہ نبی کو بھیج رہا ہے، اس نبی کے ماننے والے میری امت سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، یہ فضیلت چھین کر امت محمدیہ کے پاس چلے گی، اس لیے رو رہا ہوں۔ اور اس سفر میں ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے محمد جاؤ تم اپنی امت کو سلام بولو۔ دیکھو ابراہیم نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ اس وقت ابراہیم نے کئی باتیں کیں، اس وقت یہ فرمایا تھا سبحان اللہ بولے تو جنت میں ایک درخت لگتا۔ اسی موقع پر ایک بات بھی جو ہے انہوں نے کہی، اس وقت میں جو ہے کہی تھی، فرشتوں نے کہا تھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھنا لگانے کا جو علاج ہے نا، کپنگ بولتے نا اسے، یہ علاج یہ بڑا اچھا ہے، لہٰذا اس علاج کے ذریعے تم بھی اپنی امت کو جو ہے تاکید کر سکتے ہو۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں مکمل الگ الگ طریقہ علاج ہمارے درمیان میں ہیں۔ سب سے پہلے ہے انگریزی طریقہ علاج، اس کے بعد ہے سدھا کا علاج، اس کے بعد ہے ہومیوپیتھی کا علاج۔ بعض لوگ BA سے پڑھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طریقہ علاج آ گئے ہیں۔ ہر ایک آدمی طریقہ علاج بولتا میرا اچھا، وہ پچنا لگانے والا بولتا وہ انگریز طریقہ علاج بیکار ہے، انگریز طریقہ علاج والا بولتا تمہارے اندر کیا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری ہے مگر اس کا علاج رکھا ہے۔ یاد رکھیے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے رکھا ہے۔ انگریزی میں ماشاءاللہ فرسٹ ایڈ میں جلدی اچھے ہو جاتے ہیں، انجیکشن دیا جاتا ہے، اور بعض علاج ایسے حکیمی علاج ہے، جڑی بوٹیوں کا علاج ہے۔ لہٰذا کوئی بھی طریقہ علاج کرنے والا دوسرے والے کو برا بھلا نہ کہے۔ لہٰذا اس وقت پچھلا لگانے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بولتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ گروپ میں کچھ لوگ پچھنا لگانے کا کام کرتے ہیں اور اپنا یہ کلینک کھول لیتے ہیں۔ اب وہ پچھنا لگا رہے، فوٹو پکڑ کے اسے واٹس ایپ کے گروپ میں ڈال رہا ہے، بول رہا ہے پچھنا لگانا پچھنا لگانا۔ یہ بات یاد رکھیے پچھنا لگانا سنت نہیں ہے، ذہنوں سے نکال دیجیے۔ پچھنا لگانا کیا نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ کیوں سنت نہیں ہے بتا دیں کو آپ کو، پچھنا لگانا اس لیے سنت نہیں ہے، اطباء نے لکھا ہے پچھنا لگانے کا یہ طریقہ رسول اللہ کے زمانے سے پہلے دوسری اقوام کے پاس بھی تھا، چائنا والوں کے پاس بھی تھا، امریکہ والوں کے پاس بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف طریقہ علاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ علاج کو اپنایا۔ لہٰذا اتنا بول سکتے یہ پچھنا لگانے کا کپنگ کا جو طریقہ علاج ہے یہ ایک جائز علاج ہے، مباح علاج ہے، لہٰذا اس کو سنت بول کر دوسرے طریقے
طریقہ علاج کو گرا کر دیکھنا یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں الحجامۃ مباحۃ فیہا نفع و صلاح الابدان، پچنا لگانے سے نفع بھی ہے، بدن بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو آدمی پچنا لگاتا نا انہیں یہ نہیں سمجھنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ وہ طریقہ علاج نبی نے اپنایا، آپ بھی اپنا رہے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الحجامۃ لیست سنتاً دواء یحتاج الیہ الانسان، حجامہ ایک سنت نہیں ہے، انسان اس کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ عثمان الخمیس کویت کے مشہور عالم دین ہیں، ابن عثیمین کے شاگرد، وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی مباح علاج ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھیے اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ امت کی شفا 3 چیزوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا شہد پینے میں ہے اور پچنا لگانے میں بھی ہے۔ یہ تاریخ جو آتی ہے پچنا لگانے کی، اس کے بارے میں صحیح روایتیں دیکھیں، آپ کو بتا دیکھیے ہر مہینے کی 17، 19، 21 یہ 3 تاریخیں ہیں، لکھ لیجیے آپ 17، 19، 21 ان 3 تاریخوں میں آپ پچنا لگا سکتے ہیں۔ اور دن کو سے ہے ماشاءاللہ اس کی بھی صراحت کی ہے علماء نے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور عالم دین ہیں، ان کے محمد علی فرکوس، یہ جزائر کے عالم دین ہیں، انہوں نے کیا بتایا دیکھو کون سے دن لگا سکتے، بولے لگانا ہو تو 3 دن افضل ہیں، جمعرات، منگل اور پیر۔ جمعرات، منگل اور پیر 3 دن لگانا افضل ہے، اور 3 دنوں میں نہیں لگانا چاہیے، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ شاید یہ نئی باتیں ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو حدیث نمبر بھی میرے پاس ہی آپ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا ہر مہینے کی 17، 19 ایک کو لگا سکتے، اور جمعرات، منگل، پیر کو لگا سکتے، جمعہ، ہفتہ، اتوار کو نہیں لگانا چاہیے۔ ان تمام تاریخوں کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھنا جمعہ لگ کیا ہوگا، نہیں کرنا، وہ مومن وہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صحیح حدیث میں بول دیے، لہٰذا اس پر عمل کریں۔ اور پچنا لگانے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ بیماریوں کو کم کرتا ہے، اور خون کا دوران اچھا ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں کولیسٹرول جمتا ہے ماشاءاللہ اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو چربی زیادہ ہو جاتی ہے، چربی کے 2 معنی آتے ہیں، چربی کا معنی مستی کا بھی آتا، اور ایک چربی اور ایک جسم میں وہ آتی ہے۔ دوسرا چربی جو زیادہ ہوتی ہے لوگ لے جا کے ایڈمٹ ہو کے چربی نکالتے ہیں۔ اگر آپ گیس کا پرابلم ہے یا کولیسٹرول کا وغیرہ پرابلم ہے، ماشاءاللہ اس کے ذریعے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، پچنا لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ آج دیکھتے ہیں مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں لگاتے ہیں، دونوں جو ہے طریقے سے ماشاءاللہ امت میں ہے۔ لیکن پچنا لگانے والوں کو چاہیے کہ دوسرے طریقہ علاج کو گرا کر نہ دیکھے۔ اگر آپ کر رہے ہیں طریقہ علاج کرو، اور یہ بات بھی ہے کہ پچنا لگانے کے نام پر امت کو لوٹنا بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ 1500، 2000، حالانکہ کبھی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ عمرآباد میں نندی کٹکور کے ایک عالم ہے، وہ خود میرے ہم نام میں عبدالصبور عمری نام کا ہے، کبھی کبھی تو آ کر ماشاءاللہ پورے اساتذہ کو فری لگاتے، الحمدللہ ایسا جذبہ ہونا چاہیے کبھی۔ اور اس طریقے سے یہ میڈیکل کیمپ جو رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پچنے کا کیمپ لگائیں، جن جن کو ضرورت ہے ماشاءاللہ لگائیں، اور ماشاءاللہ اس طرح توجہ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور ایک بتایا، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ آج کل تو لوگ بدعت کے نئے نئے چیزیں قرآن سے استعمال کرتے ہیں، اور اللہ نے اس صورت میں یہ بتایا دیکھو تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا قیامت کے دن کیا کیا ہوگا۔ ماں باپ سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کی تاکید، یہ ایسا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا کہ تم والدین سے حسن سلوک کرو۔ رمضان کا موقع آتا ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کی جان نچھاور کر کے خدمت کرنا چاہیے۔ بعض علماء تو بولتے جس کے گھر میں ماں باپ ہے اس کے گھر میں جنت ہے، لہٰذا شارٹس وغیرہ میں کبھی کبھی ایسی چیزیں لوگ بنا دیتے ہیں، باپ کو لے جا کے پانی میں ڈھکیل ڈال رہا ہے نعوذ باللہ، ماں کو لے جا کے مار ڈال رہا ہے، ایسی چیزیں نعوذ باللہ بچے دیکھتے ہیں تو کیا ہے بچپن سے ماں باپ کی جو ہے وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے اگر میں اپنے ماں باپ سے اچھا، میرے بچے میرے ساتھ اچھے، اگر میں نے اپنے ماں باپ ساتھ برا کیا تو میرے بچے میرے ساتھ برا کرتے۔ اور ایک بات ابن عثیمین رحمہ اللہ نے رمضان میں اچھی بات کہی، وہ کہا ماہ رمضان میں جہاں آپ ہر ایک کے لیے دعا کرتے، والدین کے لیے بھی دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے لیے رمضان میں دعا کرنا غیر رمضان میں ان کی طرف سے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے لڑکتی زبانوں میں یہ دعا بچوں کو سکھاؤ، رب
ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور ایک بات بھی ہے طلبہ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے جیسے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ویسے اساتذہ بھی روحانی والدین ہوتے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم دین تھے، ان کا ایک واقعہ بتا کے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ابو یوسف۔ انہوں کون تھے؟ اپنے گھر میں اکیلے کیا کرنے والے، اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے، دھوبی۔ تو ایک دن ابو حنیفہ کی مجلس سے گزرے تو ان کو علم کی وہ پیاس لگی، کیا ابو حنیفہ ماشاءاللہ اتنا پڑھا رہی نا، لیکن ابو یوسف سوچنے لگے مگر ان کے علم میں مجلس میں جا کر بیٹھا تو میرے گھر کا خرچہ کون سنبھالے گا۔ ایک دن ابو یوسف رحمہ اللہ کیا کیے، علم مجلس میں پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ ابو یوسف نے ان کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ بولنے لگے دیکھو آپ کی مجلس علم میں دیکھا میں ماشاءاللہ آپ جو ہے فقہ پڑھاتے، دین کا علم سمجھاتے، مجھے بھی وہ حاصل کرنے کی بڑی تمنا ہے، لیکن میرے لیے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا جو ہے پورا سنبھالتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، اگر میں آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا تو میرا گھر کا خرچہ کون سنبھالے گا۔ دیکھو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت کیا کہا، دیکھو ایسا کرو کل سے تم میری مجلس میں علم حاصل کرنے آ جاؤ، کپڑے دھو کر جتنا پیسہ تم کو ملتا ہے انشاءاللہ میں دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے، اساتذہ طلبہ پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن طلبہ بھی ویسے ہونا۔ اس کے بعد کیا کیے ماشاءاللہ، وہ ہوتے ہوتے ہر دن جو ہے انہوں مجلس علم میں بیٹھتے، اس کے بعد علم بھی حاصل ہو گیا، پیسے بھی جا کے اپنی ماں کے پاس دیتے۔ ابو حنیفہ کے انتقال کے پاس دیکھو اپنے اساتذہ کے احسانات کا ہمارے اسلاف کیسے لحاظ رکھتے تھے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بھی نماز ختم ہوتی، نماز کے اذکار اور دعائیں پڑھتا تو میں اپنے استاد ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتا، اللہم اغفر لابی حنیفہ، اے اللہ تو ابو حنیفہ کو بخش دے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، ان کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، اور ان کے چلے جانے میں یاد رکھیے ان کے چلے جانے کے بعد چاچا تایا پھوپھو جو ہوتے ان سے حسن سلوک کرنا۔ بلکہ ترمذی میں تو باب آتا ہے باب ما جاء فی اکرام صدیق الوالد، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے دوست سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی مکمل طور پر انسان کے لیے دنیا اور آخرت بہت اچھا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں عبادت کے 3 ارکان بتائے، سب سے پہلے اللہ کی محبت، دوسرا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تیسرا ہے ثواب کی امید۔ اور اس صورت میں اللہ نے بھی بتایا کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جو ہے تجویزیں پیش کیے گئے۔ اب مثلا کیا ہوتا ہے، ایک انسان مالدار رہا تو اس کا گھر بڑا اچھا رہتا، فوارہ ہے، اٹیچ باتھ روم ہے، بڑا ہے، ویسا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دیکھے یتیمی کی حالت میں جس کا بچپن گزرا، انہوں بڑے ہو گئے، یتیم ہو گئے، اور نبی تو لوگوں کے درمیان میں ایسے رہتے تھے لوگ آ کو پوچھنا یہ محمد کیا بول گیا، اللہ اکبر، ایسی سادگی کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کفار مکہ جو سب تھے، طائف کے بڑے بڑے متکبرانہ سرداروں کو دیکھ کر کیا بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کئی کو یتیم کو نبی بنایا کہ وہ طائف اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو یتیم جو ہے کیا بنانا تھا، سردار بنانا تھا۔ تو کیا بولے، اے محمد تمہارا گھر اچھا رہنا، ادھر پانی ہونا، تمہارا گھر بہترین ہونا۔ اب جیسے آج کل مالدار بڑے بڑے چھک کے گھر بناتے ویسے ہونا۔ تو ایسے تجویزیں لا کر نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظر تو دنیا تک ہے، مومن کا اصل مقصد تو آخرت یہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی حصیر پر آرام فرما رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ کے جسد اطہر پر حصیر کے نشانات ہیں۔ آج کل گھر میں نیچے سونا بولے تو بھی حصیر کے اوپر کہتے ہوئے دلے کو سوتے، یہ نبی آرام کرتے ہیں تو ایسا شاید ڈائریکٹ سو جاتے تھے، وہ حصیر کے نشانات لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ تو اتنا انجوائے کرتے ہیں، آپ تو اتنے نبیوں کے سردار ہو کر اتنا آپ معمولی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے نرم گدے کا بستر کا ڈھیلی کا انتظام کر دیں۔ اس موقع پر دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذہنی تربیت آپ نے ایک جملے میں فرمائی، آپ نے کہا عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا میں دے تو ہمیں آخرت میں ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ جن مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو پڑے، ان مقامات میں یہ بھی ہے۔ معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ تبارک و بتائی قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، اور قرآن شفا ہے بولے تو کیا مطلب، کیا اس کو لے کر چومنا،
کیا نیچے گر گیا تو نمک بانٹنا، کیا اس کی طرف پیر نہیں کرنا، پیٹ نہیں کرنا، کیا قرآن شفا کا مطلب؟ قرآن شفا کا مطلب ابن القیم رحمہ اللہ الدواء والدواء میں فرماتے ہیں یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ قرآن جہاں شروع ہوتا ہے وہی سب سے اس سے پہلے شفا ہے۔ کیا کوسا؟ سورہ فاتحہ۔ جیسا کہ ایک لمبی حدیث آتی ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم 10 کو سمیٹتے ہیں۔ وہ ایک صحابی جا رہے تھے تو جاتے جاتے کیا ہوا، راستے میں وہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو ڈنگ مار دیا۔ وہ بچھو ڈنگ مارا تو کیا ہوا، پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے آ کر وہ صحابی سے پوچھا، قتادہ نام تھا ان کا شاید، آ کر پوچھا کیا تمہیں علاج کرتے؟ کیا ہاں علاج کرتا ہوں۔ کیا علاج کرتے؟ وہ جا کر کیا کرے، انہوں سورہ فاتحہ پڑھ کو پھونکے ماشاءاللہ، وہ کافر۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمارے مسجد کے باہر نماز کے بعد جو کفار کھڑے رہتے ہیں نا، ان کو پڑھ کر پھونکنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ان کو دم کر کے پڑھ کر پھونکنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے پاس شفا ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ صحیح ہے، روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، فطرت ان کو کھینچ کر لے آ رہی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ کھڑے رہتے، ان کے بیٹھنے کے لیے انتظام کرو۔ اگر آپ ان کو رقیہ کڑے پڑھ کر پھونکے ماشاءاللہ فائدہ کیا ہوتا معلوم، اچھے ہو گئے تو ماشاءاللہ اسلام کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ لہذا کیا کیا انہوں نے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا، فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہی ماشاءاللہ شفا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس صحابی کے ہاں کہا مجھے بکریاں چاہیے۔ وہ بکریاں لے کر ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پورا واقعہ پہلا واقعہ تھا ایسا، یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا سنایا، کہا یا رسول اللہ دیکھو ایسے ایسے ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ بکریاں تمہارے پاس مجھے بھی ہوں، اگر میں ہوں تو دو۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے، کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ میں جتنا شفا ہے قرآن کی کسی صورت میں نہیں ہے۔ تو اس موقع پر میں آپ کو بولتا ہوں الفاتحہ بول کے پڑھ کے پھونکنا وہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ دم کرو، ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رقیہ شرعیہ کرنے والے علماء کو بلاتے نا، انہوں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، ساتھ ساتھ متا پڑھتے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیے نوٹ کیجئے، مکے میں تھا میں ایسی خطرناک بیماریاں دور دور تک کوئی علاج نہیں تھا۔ اب ذرہ ہوا تو فوراً انجیکشن، ڈولو 650 گیس کی دوا فوراً بھاگتے نا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کیسے بھروسہ تھا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں مکے میں تھا، مجھے بہت بڑی بڑی بیماریاں آ گئی، دور دور تک کوئی علاج نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میرے پاس دو میرے بیماریوں کے لیے شفا کے راستے تھے، ایک تو شفا تھا زمزم کا پانی، اور دوسرا تھا سورہ فاتحہ۔ میں نے ماشاءاللہ زمزم پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ماشاءاللہ بیماریوں سے بیماریاں کٹ گئیں۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں بولتے ہیں میرے آس پاس میں جتنے لوگ تھے ان کو بھی بیماریاں آئیں، ماشاءاللہ بیماریوں کو سورہ فاتحہ نے اور زمزم نے کاٹ دیا۔ مگر یاد رکھیے یہ سورہ فاتحہ، یہ زمزم ان تمام اسلاف کے لیے دواؤں کا شفا کا ذریعہ بنتا تھا، مگر آج یہ رکھ کر بھی ہمارے لیے شفا کا ذریعہ نہیں بن رہا۔ کیوں؟ یہ اسباب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ سچے تھے، ان کا ایمان اچھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے تھے، پکا یقین تھا، اور ماشاءاللہ عقیدہ بھی صحیح تھا، لہذا تب چل کے ماشاءاللہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، زمزم پیتے تو اثر ہوتا تھا۔ آج کہاں ہے، زمزم پی رہے نہ کوئی اثر ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہے۔ لہذا یہ شفا ہے، مگر شفا حاصل کرنے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے ان رکاوٹ دور کیجیے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کیا بات بتاتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ قرآن میں سے اتنا شفا ہے، اللہ اکبر، اس شفا کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی بیماریاں کھٹ جاتی ہیں۔ لہذا قرآن کا شفا کیسے حاصل کرنا چاہیے، انشاءاللہ کچھ باتیں آگے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا، دیکھو نماز فجر کے وقت فرشتے اس میں آتے ہیں، لہذا اس میں ضرور حاضری دو۔ نماز فجر کی بڑی خصوصیات ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، شام کے فرشتے جا کے صبح کے فرشتے آتے، اور صبح کی جب نماز ہوتے رہتی، جو امام صاحب تلاوت کرتے اس تلاوت میں صبح کے فرشتے حاضری ہوتی۔ تو جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا؟ کیا بولتے فرشتے، ترکنا وہم یصلون، جینا وہم یصلون۔ جب گئے عصر کی
نماز پڑھ رہے تھے، واپس آئے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا فجر اور عصر کی نمازیں کبھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، قرآن کا چیلنج کرنے والوں، یہ قرآن ایسا چیلنج ہے قیامت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی تعریف فرمائی اور یہی بتایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی ہیں۔ اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ایک بات کہی، کیا کہی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، وہ ذرا کیا کرتے تھے، شاید زور سے آہستہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور سے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا، دیکھو تم لوگ آہستہ آہستہ نماز پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بندہ جب دعا کرتا ہے تو زور سے نہیں، آہستہ دعا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس صورت کے آخر میں اللہ نے یہ بات بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ بہت ہیں، لہٰذا ان کا وسیلہ لے کر دعا کرو۔ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ بعض لوگ بولتے نبی کے صدقہ طفیل ہماری دعا قبول فرما، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اے میرے بندو مجھے ڈائریکٹ پکارو۔ اب لوگ کیا بولتے معلوم، نبی کا وسیلہ کئی کو لیتے، بولے تو لوگ کیا مثال دیتے، اب پی ایم ہے اس کے بعد جانا تو کیا کرنا، پہلے آفس سیکرٹری تھا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح آفس سیکرٹری کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، عبادت میں اور عقیدے میں قیاس نہیں چلتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، دنیاوی آسمان پہ پوچھتا ہے آؤ پکارو، کہاں میں جس کی جھولی بھر دوں میں معاف کر دوں۔ اب دنیاوی آسمان پہ آ کے پوچھتا ہے تو اس سے کیا ضرورت ہے؟ اور لوگ جب کیا کرتے ہیں، یہ اردو میں کبھی صدقہ طفیل بولتے تو عربی میں بولتے ہیں، ماشاءاللہ پوری دعا اچھے ہوتے رہتی، آخر میں آ کے نعوذ باللہ ختم کرتا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ یہ کیا ہے؟ قصیدہ بردہ کا عربی شعر ہے، کیا بولتا ہے، اے رب مصطفیٰ کے صدقے سے میں دعا قبول فرما۔ اب لوگوں کیا معلوم ہوتا، وہ کرتے رہتے۔ لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے اس کے رسول نے وسیلہ لینے کا جو طریقہ بتایا وہ لو۔ کس کا لینا؟ اللہ کے ناموں کا، اللہ کے صفات کا اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لو۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں 2 نام ہیں، یا حیو یا قیوم۔ ان 2 ناموں کا وسیلہ لینے سے بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، جب بھی دعا کرو بیچ بیچ میں بولو یا حیو یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹینشن آئے تو دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی، رواہ احمد۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو اہم باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر جو ہے اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کے طریقے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے اور اسلاف اعظام نے جو بتایا اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اور امت قرآن سے شفا کے نام پر تعویذات فلاں بدعت و خرافت پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں قبول فرمائے، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اب 2 دنوں میں 4 دنوں میں تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سے بھی دعا کرنا، اے اللہ جیسے تو نے دوسرے عشرے میں ہمیں زندہ رکھا، تیسرے عشرے میں بھی جو ہے ہمیں زندہ رکھ کے اس میں جو برکتیں ہیں، جو عظمتیں، اس کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔